تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں، قرآن مقدس کی ایک سورت جو اس سے پہلے جمعے کے اندر بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی، آج بھی خطبے کے اندر وہی سورت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم مجھے صحیح عرض کرنے کی اور جو بات کہی جائے سنی جائے اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو تعریف وہ ہے کہ میں اپنی زبان سے کروں، ایک تعریف وہ ہے کہ خود قرآن جو اللہ کا کلام ہے، یعنی خود اللہ رب العزت اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت، آپ کی تعریف اور توصیف بیان کریں۔ میری تعریف اگر میں خود اپنی طرف سے بیان کروں تو اس میں کمی کوتاہی اس کا امکان ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے حبیب کی تعریف، اس کی توصیف، اس کی بڑائی بیان کرے تو اس کے اندر کسی طرح کی غلطی کا امکان نہیں۔ یہ سورت، اس کا نام سورت الضحیٰ ہے، 11 آیات ہیں، اور اس کے بعد کی جو سورت ہے سورت الانشراح، الم نشرح لک صدرک، اس میں 8 آیات ہیں۔ مضمون ان دونوں سورتوں کا تقریباً ایک ہی، دونوں صورتوں کے اوپر آپ نظر ڈالیں گے تو اس میں بھی اللہ کے نبی کی تعریف، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ اس لیے سورۃ الضحیٰ سے تقریباً جو سورہ ناس تک 20 صورتیں ہیں، ان صورتوں میں زیادہ تر اللہ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف
آپ علیہ السلام کو تسلی اور تشفی دی۔ مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر توحید، رسالت، آخرت یا نبی کی تسلی کا ذکر ہے۔ دشمنوں کی طرف سے آپ کو ایذائے تکالیف پہنچائی جاتی تھی تو اللہ رب العزت اپنے نبی کو حمزہ داخل کر کے تسلی کے الفاظ، تسلی کی صورتیں نازل فرماتے تھے۔ اس صورت کا شان نزول میں نے اس سے پہلے جمعے کے اندر آپ کو بتا دیا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام پر کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے وحی رک گئی۔ مشرکین نے، ابو لہب کی بیوی اس کا نام آتا ہے، اسی طریقے سے پیغمبر کے دشمنوں نے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس بدبخت عورت نے کہا محمد کیا تیرا شیطان تجھ سے روٹ گیا؟ اس طرح کی تکلیف دہ باتیں جب سامنے آئی تو اللہ نے جبریل امین کو یہ پوری صورت لے کر کے بھیجا، جاؤ اور میرے نبی کو تسلی دو اور دشمن جو تانا دے رہے ہیں اس کا جواب بھی دے دو۔ چنانچہ سب سے پہلے والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب دن کی روشنی کی قسم، چاشت کے وقت کی قسم، زوال سے جو پہلے کا وقت ہوتا ہے اس وقت دن خوب اچھی طریقے سے روشن اور منور ہو جاتا ہے، ساری تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں۔ اللہ نے ضحیٰ چاشت کے وقت کی قسم کھائی، والضحیٰ محبوب چاشت کے وقت کی قسم، اور فرمایا واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جبکہ رات کے اندر سناٹا اور خاموشی طاری ہو جائے۔ اشارہ اس طرف ہے محبوب جس طریقے سے رات اور دن کے اندر زمانہ بند ہے، اسی طریقے سے وحی کا نزول ہے اور کبھی وحی کو روک لینا ہے۔ وحی کی آمد دن کی روشنی کی طرح ہے اور وحی کا روک لینا رات کی تاریکی کی طرح ہے۔ جب رات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب دن نہیں آئے گا، رات کے بعد دن آتا ہے، اور اگر دن آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب رات نہیں ہوگی، رات ہوگی دن کے بعد میں۔ اسی طریقے سے محبوب وحی کے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وحی آئندہ نہیں آئے گی، یا وحی کے بند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا۔ یہ تو نظام ہے، کبھی وحی آتی ہے کبھی وحی کو روک لیا جاتا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا محبوب آپ کے چمکدار چہرے کی قسم، والضحیٰ محبوب آپ کے نورانی اور پاکیزہ مقدس چہرہ انور کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کی کالی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرا رب نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے اور نہ تجھ کو چھوڑا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے حاسد، آپ کے دشمن غلط کہتے ہیں، آپ کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ کائنات میں ایک آپ ہی تو ہیں کہ چہرے کو دیکھو تو دن کا منظر نظر آتا ہے، آپ کی زلفوں کو دیکھیں تو رات کا حسین منظر نظر آتا ہے۔ بھلا آپ چھوڑنے کی چیز ہے؟ آپ کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے جس کے چہرے کو ہم نے خود سنوارا ہو، جس کی زلفوں کو ہم نے خود سنگارا ہو، اور جس کو اتنا حسین بنایا ہو کہ 14ویں رات کا چمکدار، رات کے وقت میں نکلنے والا چاند بھی اس محبوب کی زلفوں چہرے کے سامنے شرما جائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند تھا اور محبوب علیہ السلام میرے سامنے تشریف فرما تھے۔ میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی زمین کے چاند کو دیکھتا تھا، اور میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ زمین کا چاند مجھے آسمان کے چاند سے حسین نظر آ رہا تھا۔ اور کیوں نہ نظر آئے، جس چہرے کی قسم خود اللہ کھائے، والضحیٰ قسم کھا رہے ہیں اللہ، محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، جھوٹ بولتے ہیں تیرے دشمن، ما ودعک، میں نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، وما قلی، اور میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں۔
چھوڑنے کی دو شکلیں ہوتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، یہ تعلقات کو ختم کر لیا جاتا ہے. یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ اچانک پتہ ہی نہیں چلتا، انسان کے اندر غفلت طاری ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا نہ میں نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ میں تجھ سے ناراض ہوا ہوں، کوئی وجہ نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. محبوب ساری دنیا کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ ہر آنے والا دن نئی تکالیف نئی مصیبت لے کر کے آتا ہے. اسی لیے انسان کہتا ہے کل یوم ابتر، آنے والا دن بڑی تکلیفوں کا ہے، پتہ نہیں کس حال کے اندر گزرے گا. لیکن آپ کے بارے میں اصول ضابطہ یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آپ کے لیے ہر آنے والا دن وہ پہلے دن کے مقابلے میں بہتر ہے، خوشحال ہے، اچھا ہے. اللہ نے اپنے نبی کی 63 سالہ زندگی کو اس ایک لفظ کے اندر بند کر دیا. اور اس کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں محبوب آپ کا ماں کے پیٹ کے اندر آنا عالم ارواح میں رہنے سے بہتر ہے. ساری روحیں کہاں ہیں؟ عالم ارواح کے اندر. لیکن عالم ارواح سے ماں کے پیٹ کے اندر آنا یہ آپ کا عالم ارواح میں رہنے سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوب آپ کی پیدائش، آپ کا دنیا کے اندر تشریف لانا یہ آپ کا ماں کے پیٹ میں رہنے سے بہتر ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اس لیے کہ آپ کے لیے آنے والی جو بعد کی منزلیں ہیں وہ پہلی منزلوں کے مقابلے میں اس سے بہتر، اس سے افضل ہے. محبوب آپ کا بچپنا آپ کی پیدائش سے بہتر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوب آپ کی جوانی آپ کے بچپن سے بہتر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوب آپ کا غار حرا کے اندر وحی کی تلاش میں جانا یہ آپ کی جوانی کے ان دور سے افضل. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اور محبوب آپ پر وحی کا نزول وحی کے نازل ہونے کے زمانے سے پہلے کے مقابلے میں بہتر. جب آپ پر وحی کا نزول ہوا اقرأ باسم ربک الذی خلق تو ترجمہ یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اور محبوب آپ کا غار ثور کے اندر جا کر کے چھپنا آپ کے وحی کے نزول سے بہتر. آپ کا مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا آپ پر غار ثور میں پناہ لینے سے بہتر. اور آپ کا 13 سال تک وہاں پر رہنا اور پھر انبیاء کی امامت بیت المقدس کے اندر کرانا یہ آپ کی پہلی زندگی سے بہتر. اور محبوب آپ کا اپنے مصلے کے اوپر صدیق کو کھڑا کرنا یہ آپ کے ان زندگی کے حالات سے پہلے جو پہلے زندگی گزری ہے اس سے بہتر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کی تفسیر کرتے جائیے اور سمجھتے جائیے. محبوب آپ کا اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونا اور اپنی قبر کے اندر جو زندگی ہے اس کو گزارنا یہ آپ کی دنیاوی زندگی سے بہتر. اور آپ کا میدان محشر کے اندر پل صراط کے اوپر چلنا اور امت کو حوض کوثر کے جام پلانا اور امت کی سفارش اور بخشش کرانا یہ آپ کی اس دنیاوی زندگی سے بہتر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کا مطلب یہ ہے محبوب آنے والے جتنے لمحات ہیں وہ آپ کے لیے پہلے کے مقابلے میں بہتر ہی بہتر ہے. سورت ختم ہو جانی چاہیے تھی، تسلی ہو گئی، لیکن محبوب کو تکلیف زبردست پہنچی تھی ان کے تانوں کی وجہ سے. تو اللہ رب العزت نے مزید آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب میں تجھ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ تیرے بارے میں اصول یہ ہے تیرا رب تجھے عن قریب اتنا دے گا
اتنا دے گا کہ تو راضی اور خوش ہو جائے. کتنا بڑا انعام ہے. ایک یہ ہے کہ بس تیرا رب تجھے دے گا، اس سے پہلی صورت میں گزرا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، لیکن یہاں لام تاکید کے لیے ہے، اور سوف کے معنی آتے ہیں ان قریب. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ جب تک تو راضی اور خوش نہیں ہوگا اس وقت تک رب تجھے دیتا رہے گا. آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی بیٹھے، ابو ہریرہ نام ہے. فرمایا کملی والے، میں تو تیرا غلام بن چکا ہوں، کلمہ پڑھ لیا، لیکن میری ماں ابھی مسلمان نہیں ہوئی. مجھے خوف ہے اگر کفر کی حالت میں انتقال ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گی، میں جنت میں جا کر کے کیا کروں گا، ماں تو مسلمان نہیں ہوئی. اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے. جیسے ہی آقائے نامدار نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، ابھی زبان سے کچھ کہا بھی نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مجلس سے اٹھ کر کے بھاگ لگا، دوڑنا شروع کر دیا اپنے گھر کی طرف. راستے میں ایک صحابی نے پکڑ لیا، ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ میں کالی کملی والے سے اپنی ماں کی ہدایت کے لیے دعا کے لیے کہہ کر کے آ رہا ہوں. میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عرش پر پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ اپنے گھر پہلے پہنچتا ہے. مجھے چھوڑ دو. جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب تیرے مانگنے کی دیر ہے، میری عطا میں کوئی کمی نہیں ہو. کعبے کی چوکھٹ کے اوپر سر رکھ کر کے دعا مانگی. الہی مکے کے اندر دو بڑے آدمی ہیں جن کا رعب ہے، دبدبہ ہے. ایک عمر ہے خطاب کا بیٹا، ایک ابو جہل ہے ہشام کا بیٹا. ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمتوں کا باپ، بڑے فیصلے اور بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا. الہی انتخاب تیرے اوپر ہے، اس لیے کہ میں انسان ہوں، میں نہیں جانتا ان میں سے کون اسلام کے لیے بہتر ہے. ان میں سے ایک عمر اسلام کی جھولی کے اندر ڈال دے. ادھر پیغمبر نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، ادھر عمر کی ہدایت کا فیصلہ ہو گیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب تیرا کام مانگنا ہے، عطا کرنا میرا کام ہے. تو مانگتا جا، نہ تیرے مانگنے میں کوئی کمی ہوگی، نہ میری عطا کے اندر کوئی کمی ہوگی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حضرت سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر. ایک عجیب روایت اس میں نقل کی ہے، اور اس روایت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی اور خوش نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکل کر کے جنت میں نہیں چلا جائے گا. چنانچہ میدان محشر کے اندر اولین آخرین کا اجتماع ہوگا، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے حضور علیہ السلام تک، اور حضور علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح آنے والے انسان تک، تمام انسان چاہے وہ انبیاء ہوں، شہداء ہوں، اور چاہے وہ صلحاء ہوں، اور چاہے کفار ہو، ساری دنیا میدان محشر کے اندر جمع ہوگی. اور وہ دن کیسا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی نیکی مانگ لے. اس دن سب سے زیادہ مالدار وہ انسان ہوگا جس کے پاس ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر ہوں گے نیکیوں کے، لیکن ڈر اس کے اوپر بھی ہوگا. نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، بھائی میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے. یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کی زبان پر بھی نفسی نفسی، لیکن اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہیں گے. ایسے موقع پر میری امت کا معاملہ حل ہونا چاہیے. فرمایا آدم سے لے کر حضور تک سارے نبی جمع،
ان کی امتیں اکٹھی حساب کتاب کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آپ ابو البشر ہیں, اللہ سے درخواست کیجیے. آدم علیہ السلام کہیں گے مجھ سے ایک معمولی سی لغزش ہو گئی تھی, اس لیے میری ہمت نہیں ہو رہی ہے, چونکہ وہ گیہوں یا کسی چیز کا جو دانہ کھایا تھا اس کی وجہ سے. حالانکہ اللہ نے معاف کر دیا اور معافی کا اعلان بھی قرآن کے اندر ہے, ربنا ظلمنا. لیکن جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کے دل میں ڈر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. بالآخر سارے انبیاء علیہ السلام کے پاس جو بڑے بڑے نبی ہیں, جب وہ معذرت کریں گے نہیں بھائی آخری پیغمبر محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سر سجدے کے اندر ڈالیں اور اتنا طویل سجدہ فرمائیں گے, اتنا لمبا سجدہ فرمائیں گے, اللہ کی اتنی تعریف کریں گے. حدیث پاک کے اندر آیا کہ اس سے پہلے وہ کلمات آپ کی زبان پر جاری نہیں ہوئے, لیکن تعریف کے عجیب عجیب الفاظ آپ کی زبان پر آئیں گے, یہاں تک کہ اللہ جو غصے کے اندر ہوں گے اس وقت اللہ کی طرف سے جواب آئے گا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے. سب خاموش, کوئی نہیں بولے گا, جو کہ دنیا کے اندر اپنی چودراہٹیں جماتے تھے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. اللہ پوچھے گا کہاں ہے آج تمہارے وہ عہدے اور منصب, لمن الملک اليوم, آج کون بادشاہ ہے. سب خاموش, سناٹا طاری ہوگا. پھر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار, آج اس طاقتور کی جو قہار ہے, زبردست ہے, آج اس کی سلطنت ہے, بادشاہت ہے. اور اللہ کے نبی تعریف کر رہے ہوں گے, تعریف کرتے کرتے اللہ رب العزت کا جلال جمال میں بدل جائے. جب دیکھیں کہ بہت لمبا سجدہ ہو گیا تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا یا محمد ارفع راسک, اپنا سر اٹھاؤ. محبوب آپ نے کچھ مانگا ہی نہیں, آپ تو تعریف پر تعریف کیے جا رہے, کچھ مانگو تو صحیح. سل تعطا, سوال کرو تمہیں دیا جائے گا. ارفع راسک, اپنا سر اٹھاؤ اور مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. اس وقت آقا انعامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف, لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے الہی تو اگر رحم کر دے تو رحم ہو سکتا ہے, ورنہ ان کے اوپر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے محشر کی اس طویل اور اس سخت دن کے اندر, جبکہ سورج سوا نیزے کے اوپر انسان کا دماغ ہنڈیا کی طرح پگھل رہا ہوگا, اس میدان محشر کے اندر رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اشارہ فرمائیں گے کہ حساب کتاب جو بھی کچھ ہونا ہے اس کو کر کر کے فیصلہ کر دیا جائے, اور آپ سفارش کرتے جائیں گے. اور اللہ کے نبی کی سفارش کے اوپر علماء, شہداء, حفاظ, ان کی سفارش کے اوپر جنت کے فیصلے ہوتے جائیں گے. یہاں تک فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, الہی تیرا وعدہ ہے کہ محبوب جب تک تو راضی نہیں ہوگا اس وقت تک میں تجھے دیتا رہوں گا. تو روایت میں آتا ہے اس امت میں سب سے اونچا مقام جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا ہے, اور انبیاء کے اندر سب سے اونچا مقام کس کا ہے بھائی؟ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ کا مقام تمام نبیوں کے مقابلے میں سب سے افضل, اور انبیاء کی جماعت کے بعد صحابہ میں سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ بولو, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کئی میں روایت اس لیے آپ کو نقل کر رہا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے الہی تیرا وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. قرآن تو نہیں بدلنے والی کتاب ہے, لا تبدیل لکلمات اللہ. الہی میرا ایک امتی ہے جس کو ابو بکر کہتے ہیں. ابو بکر کون؟ خیر الخلائق بعد الانبیاء, انبیاء کے بعد ساری مخلوق میں سب سے بہتر انسان جو پوری زندگی میرے ساتھ رہا, مکے میں ساتھ, مدینے میں ساتھ, بدر میں ساتھ, قبر میں ساتھ, مزار میں ساتھ. کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ ابو بکر غار میں ساتھ. کیوں جی؟ آج میں دیکھتا ہوں کہ میرا مقام تو بڑا اونچا بلند ہے لیکن وہ امتی ہے, لیکن وہ میرا دوست ہے,
میں اس کی جدائی کو یہاں پر برداشت نہیں کر سکتا، یا تو مجھے اس کے مقام پر پہنچا دے یا پھر اس کو اس مقام پر پہنچا دے۔ روایت عجیب ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تجھ سے وعدہ کیا ہے، دنیا کے اندر عمر مانگا تھا، عمر دے دیا، آج ابو بکر کو مانگتے ہو، ابو بکر مل جائے گا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میں وعدہ وفا کرنے والا ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس مقام پر وہ ہے وہ میرا عدل ہے، اگر میں اس کے درجات کو بڑھا دوں تو یہ میرا فضل ہے، اور ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس پر چاہے اپنا فضل فرما سکتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تسلی دی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آگے فرمایا محبوب میں تو اس وقت تجھ سے ناراض نہیں ہوا، دنیا کے اندر لوگ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، باپ کا انتقال ہو جائے تو عموماً بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کا حصہ بھی قسم کر لیتے ہیں۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ تو یتیم پیدا ہوئے، پیدائش سے پہلے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ابھی آپ 6 سال کے ہیں، آپ کی والدہ مدینہ منورہ تشریف فرما ہے، واپسی کے اندر حضرت عبداللہ کی قبر کے پاس حاضر ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 ساڑھے 5 6 سال کے قریب ہے، ام ایمن ساتھ ہیں، اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے کہا عبداللہ اللہ نے ایک حسین خوبصورت تحفہ دیا ہے، کاش اگر تم زندہ ہوتے اپنی آنکھوں سے اپنے لختے جگر کو دیکھ سکتے، لیکن اللہ نے یتیمی کا داغ دینا تھا، الم یجد کا یتیما فآوا، اور اتنا کہہ کر کے بے ہوشی طاری ہو گئی، واپس مدینے کے اندر گئی۔ 3 دن کے بعد ہوش آیا، روایت میں آتا ہے ایک طرف 5-6 سال کے بچے محمد کو دیکھتی ہے اور ایک طرف آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی ہے، یہاں تک کہ 6 سال کے اندر آپ علیہ السلام کی والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا، ام ایمن اس 6 سال کے بچے کو لے کر کے مکے کی طرف قافلے کے ساتھ جاتی ہیں، تو عبد المطلب اپنی بیوہ بہو کی تلاش کے اندر روزانہ مکے سے باہر جہاں قافلے آتے تھے وہاں پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کے ہر آنے والے قافلے کو دیکھتے ہیں کہ میری بہو کہاں رہ گئی۔ جب حضرت ام ایمن تشریف لائی، کہا کہ اینا آمنہ، آمنہ کہاں ہے؟ تو ام ایمن نے کہا وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو کیا دل کے اوپر گزری ہوگی کہ والد بھی دنیا سے چلے گئے، والدہ بھی چلی گئی، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب نے اپنی کفالت کے اندر لیا، اور جب تک زندہ رہے سب سے زیادہ احترام کرتے تھے، اتنا خیال رکھتے تھے کہ اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے تھے، جبکہ وہ مکے کے بڑے لیڈر تھے، کوئی ان کی مسند پر بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ قرآن کہتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب میں نے تو اس وقت تم کو نہیں چھوڑا جب آپ یتیم تھے، الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ یتیم تھے، بے سہارا تھے، فآوا، بس میں نے اس زمانے میں تجھ کو ٹھکانہ دیا ہے، تو اب تو آپ میرے رسول اور پیغمبر بن چکے ہیں، اب میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ کافر غلط کہتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی۔ بہرحال ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے، انشاءاللہ زندگی رہے گی تو باقی کی آیات کا ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ آپ کے سامنے کریں گے۔ یہ آیات ایسی سمندر ہے کہ اگر انسان ایک ایک آیت میں کھو جائے تو میں کہتا ہوں کہ کافی وقت چاہیے، تو موٹی موٹی باتیں ہم آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی سعادت توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی سنتوں کا ٹائم دیں گے انشاءاللہ بھی نیچے تشریف رکھیں۔